الحمدللہ آخری ہفتے میں جو ہے محرم کی شروعات کے تعلق سے اور نئے سال کی شروعات کے تعلق سے ہم بات کرے تھے. یعنی نئے سال کا آغاز جب ہوتا ہے تو جو ہے ہم کو کیا چیز کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اس نئے سال میں جو ہے جو مبارکباد دی جاتی ہے یا پھر ہمارا اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے، انگریزی سال کب سے شروع ہوتا ہے، اس بارے میں ہم بات کرے تھے، جس میں تھوڑی سی جو ہے محرم الحرام کی فضیلت اور عاشورے کی فضیلت بھی بتا دی گئی تھی. انشاءاللہ آج جو ہے محرم کے تعلق سے ہی کچھ اور باتیں آئیں گی، جس میں ایک اس مہینے میں جو ہے جو عظیم واقعہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس تعلق سے جو ہے شہادت کیا چیز ہے اور اس کا کیا مقام ہے اسلام میں، اور ہم اس چیز کو کیسا لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب لیتے ہیں، اس بات میں جو ہے بات کی جائیں گی انشاءاللہ. اور شہادت حسین کا پیغام ہمارے واسطے کیا ہے، جیسا کہ بقرعید کے موقع پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے کر کے ہمارے واسطے کیا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں، اس بارے میں ہم بات کرے تھے. ایسے ہی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ہے ہمارے واسطے کیا پیغام چھوڑ گئے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے رکھے ہیں، یہ بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ ہر ایک کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے کہ 12 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے رکھے ہیں. یعنی کہ یہ قمری مہینے، یہ انگریزی مہینے جنوری فروری نہیں، بلکہ یہ قمری مہینے جو ہوتے ہیں وہ اللہ نے خود متعین کیے ہیں. ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محترم رکھے ہیں. وہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ اس میں سے ایک آخری مہینہ اب چل رہا ہے محرم الحرام، اب اس کے بعد پھر رجب آنا تو محترم مہینہ آتا ہے نا. تو اب یہ محرم الحرام جو ہے محترم مہینہ ہے، اور 3 مہینے ایک ساتھ آ رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم. تو تیسرا مہینہ جو ہے محرم کا ہے محترم مہینہ. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے ذہنوں سے ایک بات یہ صاف کرتے ہیں کہ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو عاشورے کی فضیلت ہے، عاشورے کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں عاشورہ جو ہے 10 کو بولتے، تو 10 تاریخ محرم کی آتی ہے نا، تو اس واسطے اس کو عاشورہ بولتے. تو آج کل ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی، مطلب یہ ہے ذہنوں میں، اور سب کو یہی معلوم ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسنین کی شہادت ہوئی ہے، کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، اس واسطے اس مہینے کی فضیلت ہے، اور اس واسطے عاشورے کی فضیلت ہے، اور اس واسطے روزہ رکھا جاتا ہے. یہی معلوم ہے نا. تو کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے 7 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ وغیرہ کو فاتحہ وغیرہ دلا کر کے حسنین کے نام پر نثار ثواب بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے طریقہ ہے. تو آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے محرم الحرام میں عاشورے کا جو روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد حسنین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اتنی بات تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، نواسے ہیں نا اللہ کے رسول کے، تو اللہ کے رسول سے پہلے تو نہیں گئے یہ لوگ، اللہ کے رسول کے بعد ہی گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی سال بعد حسنین کی شہادت ہوئی، کئی سال بعد. تو آپ اتنا سوچیے کہ جب جو ہے ان کی وفات کے کئی سال بعد ان کی شہادت ہوئی، تو یہ واقعہ پہلے کا ہوگا بعد کا ہوگا؟ بعد کا ہوگا نا، بعد کا ہوگا. تو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کی فضیلت پہلے سے ہی بتا دی اور روزے کا حکم بھی پہلے ہی دے دی. تو معلوم یہ ہوا کہ عاشورے کی فضیلت، محرم الحرام کے مہینے کی جو فضیلت ہے، کربلا کے واقعہ اور اس سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں. کربلا کا واقعہ اگر پیش نہیں بھی آتا، حسنین کی شہادت اگر نہیں بھی ہوتی، تب بھی یہ محترم مہینہ تھا، تب بھی جو ہے عاشورے کی فضیلت تھی. کیوں؟ اس لیے جو ہے عاشورے کی فضیلت ہے کہ عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی. عاشورے کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام، جن کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تھا، ان کو جو ہے 40 دن کے بعد وہاں سے نکالا گیا. وہ عاشورے کا دن ہی تھا. تو عاشورے کے دن کی فضیلت جو ہے، بہت سارے واقعات جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو عاشورے کے دن ہی قبول. تو بہرحال عاشورے کا دن ایسا ہے کہ جس میں کئی بڑے بڑے کام جو ہے انجام ہوئے ہیں پہلے سے، اسی لیے جو ہے محرم کی فضیلت اور اسی لیے عاشورے کی فضیلت. تو اس فضیلت کو لوگ کیا کرتے، حسنین کی شہادت ہوئی، اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے. تو ایسا جوڑنا جس کا تعلق کوئی بھی نہیں ہے آپس میں.
بلکہ حسنین کی شہادت کا واقعہ اللہ کے رسول کی وفات کے کئی سال بعد ہوا۔ اگر یہ واقعہ نہیں بھی ہوتا تو بھی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا تھا اللہ کے رسول نے، پہلے دے دیا تھا کہ عاشورے کا روزہ جو ہے تم جو ہے عاشورے کے دن کی فضیلت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ محترم مہینہ ہے، اور اس دن جو 10 تاریخ ہوتی ہے وہ خاص دن جو ہے اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ کے رسول، یہود لوگ جو ہے عاشورے کی تعظیم کرتے ہوئے، یعنی کہ اس دن ان کو نجات ملی نا، تو اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی کیا روزہ رکھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے زیادہ قریب جو ہے اس چیز کے ہم ہیں، تو لہٰذا عاشورے کی فضیلت ہم کو بھی جو ہے، ہم بھی اس کے مستحق ہے، ہم بھی جو ہے اس دن روزہ رکھیں گے، اور غیر فون کی مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے، کہا اللہ کے رسول، 2 روزے رکھیں گے کہا اللہ کے رسول نے۔ اور اس کی فضیلت جو ہے بے انتہا جو ہے اس کی فضیلت بتائی کہ عاشورے کا دن اللہ کے نزدیک بڑا ہی فضیلت کے حامل ہے، تم اس تاریخ میں جو ہے روزہ رکھو، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو یہ حسنین کی شہادت سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے حکم دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک چیز اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ حسنین کی شہادت اور کربلا کے واقعہ عاشورے کا جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ چیز الگ ہے، یہ چیز الگ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عاشورے کے دن ہی یہ واقعہ پیش آئے، یہ عظیم سانحہ جو ہوا ہے، حادثہ جو ہوا ہے وہ اسی جو ہے مہینے میں ہوا ہے، اسی لیے جو ہے اس کو اس سے جوڑ کر کے لوگ جو ہے آج کل کے لوگ اس کو ماتم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات جو ہے، شیعہ وہ لوگ جو ہے جو اس مہینے کو ماتم کا مہینہ قرار دے کر کے اول دن سے، یعنی کہ محرم کی پہلی تاریخ سے وہ ماتم کرنا شروع کر دیں۔ تو دیکھیے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس قدر جہالت بھر گئی ہے، اس قدر جہالت بھر گئی ہے کہ اگر وہ کسی غیر قوم کا طریقہ اپناتی ہے، غیر قوم کا طریقہ اپناتی ہے، تو اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام میں اس چیز کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں، یہ کس قوم کا طریقہ ہے، یہ غیر قوم کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا، اس چیز کی کوئی تمیز کیے بغیر ہر کوئی اس کو اپنانے کی کوشش میں لگا ہے۔ ہر چیز دیکھ لیجیے آپ، اب اس مہینے میں حضرات حسنین کی شہادت ہوئی ہے، تو اس مہینے میں اب لوگ کیا کہتے ہیں، مسلمان بھی جو لا علم ہے، جس کو علم نہیں ہے، جہالت جس کے اندر بھری ہوئی ہے، جو علم سے دور ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو علم رکھنے کے باوجود بھی یہ باتیں کہتے ہیں جو سراسر غلط ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے کہ شروع دن سے ماتم کیا جائے، کیونکہ حسنین کو بری طریقے سے شہید کیا گیا، ان کو پیاسا مارا گیا ہے، اس واسطے جو ہے ہم ماتم کریں۔ وفاتن جو ہے محرم کی رسومات کے بارے میں سوال کرے تھے، تو کئی جو ہے محرم کی رسومات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اس مہینے میں کئی مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو اول دن سے غم کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں غم مناتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ کئی مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جو لوگ اس مہینے میں نیا کپڑا نہیں پہنتے ہیں، کئی مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جو اس مہینے میں مہندی نہیں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ خوشبو نہیں لگاتے، سر کو تیل نہیں لگاتے، یہاں تک کہ خاص اس دن جس دن شہادت ہوئی ہے حضرت حسین کی، اس دن گھر کی صفائی وغیرہ نہیں کی جاتی، اس دن جو ہے گھر میں چولہا وغیرہ نہیں جلایا جاتا۔ آج کل جو ہے علم جو ہے عام ہو چکا ہے، تو آپ کو یہ بات بولیں گے کہ آپ ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا بول کے، لیکن آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں پر علم نہیں پہنچا ہے، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ چولہا بھی نہیں جلاتے ہیں اور جو ہے جھاڑو بھی نہیں دیتے ہیں اور گھر کو جو ہے ماتم کا گھر بنا کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ نئی دلہن کو پہلی محرم سے لے کر کے 13 تیزی تک جو ہے اپنی ماں کے گھر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ شوہر کو دیکھے ہی نہ، یہ بھی جو ہے رسم جو ہے رائج ہے۔ تو یہ جو رسومات ہے محرم کی، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، اب ہم اس رسومات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی بات فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ ان عدت الشہور کے مہینوں کی گنتی اللہ نے 12 مقرر کی ہے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے متعین فرمایا ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تم کو رسول اللہ دے وہ تم اس کو لے لو، جس چیز سے تم کو منع کر دے تم اس کو چھوڑ دو۔ جس چیز کو جو ہے اللہ کے رسول تم کو دے تم اس کو لے لو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پکڑ لو مضبوطی سے،
اور جس چیز کو جو ہے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب عام طور پر یہ باتیں جب بتائی جاتی ہے تو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ آج کل کے لوگ پڑھائی پڑھ کر کے جو ہے ہمارے پورے رسوم و رواج کو، پورے پرانے طریقوں کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو پہلے یہ بتا دیتے ہیں اس کی تفسیر کرنے سے پہلے، اس قرآن کی روشنی میں، کہ قرآن پاک میں جب آپ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی آپ کو قرآن کا ترجمہ سننے کا موقع ملا یا پھر پڑھنے کا موقع ملا تو آپ پڑھیے قرآن پاک میں جو ہے کفار مکہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہنچانے کی جی توڑ محنت کی، اتنی محنت کی کہ آپ کو کئی مرتبہ سنا چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اتنا ستایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو کئی مرتبہ لہان کر دیا گیا ان سے، تب بھی آپ اسلام کی تبلیغ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ تو وہ جو کفار مکہ تھے، جب ان کو اللہ تبارک اللہ کے رسول اللہ کا دین پہنچاتے تو ان کی صرف ایک ہی بات تھی۔ کیا بات تھی ان کی؟ کہ ہم اپنے آبا کا، ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سے سوال کیا کہ اگر تمہارے باپ دادا صحیح راستے پر نہیں تھے تب بھی تم ان کی اتباع کر کے چلو گے؟ اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا جو ہے صحیح راستے پر نہیں تھے تب بھی تم ان کی مان کر چلو گے؟ اگر تم ایسے ہو تو یہ بے وقوفی ہے، تمہاری نادانی، تم جہالت میں۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آج کل کے ایسے مسلمان جس گھر میں جو ہے ایسی رسومات ہوتی ہے، ایسی بدعات و خرافات ہوتی ہے اور جن کا ذہن یہی ہوتا ہے، اور صحیح بات بتانے والوں کو جو یہی بات بولتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیے کے طریقوں کو، رسم و رواج کو چھوڑ دیں گے، تو برابر وہ کفار مکہ والی بات کہتے، برابر وہی کہتے، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی کہہ کر کے آخر تک بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ اللہ کے رسول کے اسلام کے پہنچانے میں بے انتہا جو ہے آپ کی مدد انہوں نے کی، حالانکہ خود ایمان نہیں لائے تھے، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے رسول جو محنت کرتے تھے، آپ کے بھتیجے تھے نا وہ، تو کوئی بھی کافری کفار مکہ کے کوئی بھی سردار ابو طالب کے بھتیجے ہیں بول کے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ ابو طالب وہاں کے سرداروں میں سے، تو ان کی بڑی چلتی تھی وہاں پر، تو ان کے بھتیجے ہیں بول کے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو ابو طالب آپ کے اتنے مددگار بنے، آپ کے دین کے پہنچانے میں آپ کا اتنا ساتھ دیے، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے وقت، جب ان کے ابو طالب کے مرنے کا وقت قریب آیا تو ان کو جو ہے درخواست کی، عاجزی کی، انکساری کی کہ اے چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی اللہ سے مغفرت کی دعا پر رہوں گا کہ آپ بخش دی جائیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کی توفیق کیسی چیز ہوتی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر کہ کیسی اللہ کی توفیق ہوتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، اللہ کے رسول کے گھرانے سے، وہ بھی خاص چچا، آپ کے خاص چچا، جنہوں نے پوری زندگی، اپنی زندگی جو ہے اپنے بھتیجے کا ساتھ دی اسلام کے اوپر محنت کرنے کے واسطے۔ حضرت خدیجہ کیا ہے، اللہ کے رسول دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کے رسول جو ہے آئے دنیا میں 7 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول کا جو ہے نکاح ہوا بیوی خدیجہ سے، بیوی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ہر طرف سے ٹوٹ گئے تھے۔ اسی سال پھر جو ہے اسی تھوڑے دنوں میں ابو طالب کو وفات کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو اتنی زندگی جو ہے ابو طالب اللہ کے رسول کو دین کا کام آگے کرنے میں جو ہے اتنا حمایت کرتے رہے، مدد کرتے رہے، ایسے چچا ایمان نہیں لائے آخری دم تک بھی، جبکہ اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ یہ اے چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا، یہی بات کہی رہو، اپنے باپ دادا کے دین کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا، مرتے دم بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ تو آپ دیکھیے اللہ کی توفیق کیسی چیز ہوتی ہے، اگرچہ کہ نبی کی اولاد میں سے ہے وہ، نبی کے گھرانے سے آپ کے خاص چچا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے میری بہنوں، اس لیے آپ کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ ہمارا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو جانا، ہمارا مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
ہم کو معلوم ہی نہیں کہ جو ہے ایک غیر مسلم اسلام لانے کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اسلام لانا کتنا مشکل کام ہے، ہم کو یہ معلوم ہی نہیں. ہمارے باپ دادا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہو گئے، ہم کو یہ نعمت ورثے میں مل گئی. ہم خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے، ہم خود محنت کر کے نہیں کرے چاہیے، ہم کو یہ وراثت میں مل گئی مسلمان. اسی لیے آج کا مسلمان کہ جس کو وراثت میں مسلمانی مل گئی، اس لیے آج کا مسلمان صرف مردم شماری کی حیثیت میں مسلمان، پکا مسلمان نہیں ہے. مردم شماری یعنی کتنے مسلمان ہیں سب بتاتے ہیں نا، تو مردم شماری کی حیثیت میں وہ جگہ پر کرنے کے لیے جیسے صرف مسلمان بتایا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ پکا مسلمان ہے ہی نہیں. تو کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا. پھر آپ یہ سوچئے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد کتنے ایسے ہیں جو جاہل قسم کے لوگ. ابھی الحمدللہ ہم اس ماحول میں ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو علم سے جوڑ کے رکھا. آپ دور دور دیکھیے، دیہات میں، گاؤں میں دیکھیے، آپ گاؤں کے لوگوں سے کبھی آپ کا مسابقہ پڑا تو وہ دیکھیے، اس قدر علم سے دوری ہے، اس قدر علم سے دوری ہے کہ نعوذ باللہ کسی کو کلمہ کیا ہے وہ تک نہیں معلوم، ہمارے آخری پیغمبر کون ہے وہ تک کسی کو نہیں معلوم، اسلام کے ستون کیا ہے، فرائض کیا ہے وہ تک نہیں معلوم، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے وہ تک نہیں معلوم، کوئی چیز نہیں معلوم. اتنے بے خبر ہے تو وہ بھی مسلمان، لیکن صرف کیسے؟ مردم شماری کی حیثیت سے مسلمان. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. پھر اتنی بڑی نعمت کے بعد اللہ کی یہ بھی بڑی نعمت کہ ہم جاہل ہیں کہ اللہ نے ہمارا تعلق ایسی مجلسوں سے جوڑ دیا جہاں پر علم کی باتیں بتائی جاتی. تو اس نعمت کی نافقدری، اس نعمت کی اتنی نافقدری کی جا رہی ہے میری بہنوں. اگر آپ کو برا لگے تو ہم معافی چاہتے ہیں، پوری معذرت کے ساتھ یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو توفیق دینا چاہتے ہیں، کسی کو چن لیتے ہیں اپنے لیے، کسی کو نیک کام کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں تو اسے نیک راستے کی توفیق دیتے ہیں. اور یہ ان بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملہ ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ ہم بھی دین کو جانیں گے، دین کو ہم بھی جانیں گے. دیکھیے آپ کل میدان محشر میں بات جو ہے ایک موضوع سے ایک موضوع کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ ہم آپ کو اہمیت بتا رہے ہیں یہاں پر. دیکھیے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بات کا سوال کریں گے کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو علم سیکھنے کے واسطے کہا تھا، تم نے علم کیوں نہیں سیکھا؟ ضرورتاً آپ کو ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کورس کے حساب میں عالم کورس کرنا ہمارا یہی جو ہے ضرورت ہے، بلکہ نہیں بتا رہے ہیں آپ کو. ہاں، اسلام کے جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، ایمانیات، عقائد، ہمارے عقیدے کیا ہونا چاہیے، ہم کتنی بدعتوں سے دور رہنا چاہیے، بدعت کیا چیز ہے، رسومات کیا چیز ہے، خرافات کیا چیز ہے، ہماری زندگی ہم کیسے گزارے، اسلام کی نظر میں ہم کو اتنا تو علم ہونا ہمارے واسطے ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، چھوٹے بچے آج انہیں حدیث پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں ان کو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، ہر مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. فرض ہے کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ فرض ہے. اس علم کے بارے میں سوال ہوگا کل ہمارے واسطے کہ میں نے تم کو زندگی بخشی تھی، صحت دیا تھا، تم کو عقل دی تھی، تم کو سمجھ دی تھی، تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اللہ پوچھیں گے. کوئی اگر بدعات کے رسومات کے گھرانے میں ہے، جہالت بھرے گھرانے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں نہیں چھوڑ دیں گے. ارے تمہارا ماحول ہی ایسا تھا کہ جہاں پر بے حیائیاں ہوتی تھی، جہاں پر بدعات ہوتے تھے، جہاں پر رسومات ہوتے تھے، تم کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تم جو میں تم کو بخش دیا. نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ پہلے یہ پوچھیں گے، تم جو کام کرتے تھے کیا تمہیں اس بات کا علم تھا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل کے ساتھ پیدا فرمایا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اگر خدا نخواستہ اگر صرف تھوڑی سی عقل ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیتا تو ہم بھی ایک روڈ پہ پھرنے والے دیوانے پاگل کی طرح ہوتے. اللہ نے ہم کو عقل دے کر کے، تمیز دے کر کے، اچھے برے کی پہچان دے کر کے جو ہے بھیجا ہے. اور آج کل تو دنیا میں ایسی جو ہے ہر کوئی انسان ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، ہر کوئی اس کی طرح میں بڑا ہوا ہے. کیا کرے تو کیا ہوتا؟ پہلے کے لوگ بولتے ہیں، اگر آج کل ہماری امائیں جو ہے ہم کو کچھ بات بولتی کہ ایسا نہیں کرنا، ویسا ہے کرنا بولے تو کئی کو ہم نہیں پوچھتے. ہم لوگ تو صاف یہ بولتے ہیں ہمارے امیاں جو ہے کہ کئی کو ہم لوگ نہیں پوچھے، تم لوگ بھی نہیں پوچھنا. وہ ہم لوگ نہیں پوچھے آج تک، کئی کو بول کے تم لوگ بھی نہیں پوچھنا. تو وہ کیوں کا مطلب، وہ کیوں کا جواب ہی نہیں معلوم. وہ لوگ کیوں نہیں معلوم ہے وہ جواب ان لوگ کو؟ آپ سوچ کے دیکھیے ذرا، وہ کیوں، اس کا جواب.
शौहर बीवी को जो है नहीं देखना तेरा रिश्ता, क्यों पूछते हम लोग? वो क्यों हम लोग नहीं पूछे? ये जो बोलते हैं मियाँ, क्यों बोले तो नहीं पूछे, तो क्यों नहीं पूछे? वो अल्लाह ताला जब पूछेंगे हमको कि जो है तुम ऐसी खुराफात में थे, ऐसी बेहुदा रसूमात में थे, तुम जो है जानने की कोशिश क्यों नहीं करे? तो हम ये बोलेंगे हमारी अम्मा ऐसे ही करे, हमारे दादी ऐसे ही करे, परदादी ऐसे ही करे, तो अल्लाह ताला हमको छोड़ देंगे? समझ रहे हैं आप? हरगिज़ नहीं। बात हम ये कर रहे थे कि कुफ़ार मक्का को जब अल्लाह के रसूल ने दीन का इन पहुंचाया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? हमारे बाप दादा जो करते हुए आए हम वही करेंगे। और क्या हुआ? अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की नाराज़गी, जो अपने कुफ्र पर जमे रहे, मौत भी उनके कुफ्र पर ही हुई। तो आज देखिए अल्लाह ताला हमको अल्हम्दुलिल्लाह कुफ्र के घराने से बचाकर, कुफ्र की मुशरिकाना घराने से बचाकर मुसलमान घराने में पैदा किया। हमारा इतना तो काम बनता है कि हम अपनी अक्लों को इस्तेमाल करें, इतनी तो हमारे अंदर तमीज़ है। अरे भाई, आपको जो है लिबास पहनने की तमीज़ है, आपको खाने पीने की तमीज़ है, आपको जो है पहनने ओढ़ने की तमीज़ है। अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, किससे अच्छी बात करना, किससे खराब बात करना, कौन अच्छी बात करना, कौन बुरी बात करना, ये समझ है आपको, ये तमीज़ है। अल्लाह की बात जब आती है तो उसमें क्यों तमीज़ नहीं है? आप उसमें क्यों तमीज़ नहीं है? दुनिया के मामलात में अगर आपको बताते हैं कि ऐसा करो, तो आप पहले क्यों पूछते हैं? इसकी वजह क्या है? तहक़ीक़ करते हैं आप। लेकिन आप जब अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं उसमें कभी आप जानने की कोशिश नहीं करें कि ऐसा क्यों करना है, क्या इस्लाम में इसका हुक्म है, क्या इस्लाम से ये चीज़ जुड़ती है, क्या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ है, कभी आप कोशिश नहीं करें। तो हम ये समझ रहे आज जो औरतें, जो ख़वातीन, जो घरानों में जो है गलत काम हो रहे हैं, वो अगर ये सोचती है कि हमारे पहले से ये काम होता आ रहा है, हम भी करेंगे ऐसे ही, तो वो बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है। देखिए आप, इत्तिबा उसकी की जाती है जो सही रास्ते पर हो। रास्ता अगर कोई बताने वाला है आपको, तो आप ऐसों के पीछे चलते हैं जो सही रास्ता बताता है। जो आपको गड्ढे की तरफ ले जा रहा है, क्या आप उसके पीछे चलते हैं? आप बताइए, नहीं चलते आप। तो ये समझ नहीं है हमको। हमारे बाप दादा जिनके पास इल्म नहीं था, जो इल्म से दूर थे, वो गड्ढे की तरफ चले गए। आज अल्लाह ने हमको समझ दी, आज अल्लाह ने तमीज़ दी, आज अल्लाह ने हमको इल्म से नवाजा, ऐसी मजलिसों से जोड़ा जहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है बताया जाता है। तो क्या अब भी हम उस गड्ढे की तरफ ही जाएंगे? क्या अब भी हम उस गड्ढे से पलटेंगे नहीं और हम यही कहेंगे कि जो है हमारे बाप दादा ये करते गए, हम यही करेंगे? कितनी गलत बात है। क्या हम खुद से जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आप देखिए, नहीं मालूम उसका अजाब कम, जानबूझकर ये काम करना और जानने के बाद ये कहते हुए कि हमको मालूम तो हो गया लेकिन हम अपने रसूमात, अपने बड़ों का तरीक़ा हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी हिमाकत है। ये जो है कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी आयतों को सुन करके, जो मेरे अहकाम को सुन करके उससे एराज करता है। एराज करने का मतलब ये कि जो है, हाँ ये है चीज़, अच्छा सुन ली, एक कान सुने एक कान से निकाल। एराज करने का मतलब आयत करीमा सुन लिए लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर। एराज करने का मतलब आयत तो सुन लिया, हाँ हुक्म ऐसा है लेकिन क्या ज़िंदगी में ऐसा होता? ये सारी चीज़ें एराज गाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो मेरी आयतों को सुन करके उससे एराज करता है, उससे किनारा कशी इख्तियार करता है, उससे मुंह मोड़ता है, उसे पीठ फेर लेता है, अल्लाह ताला ऐसे उनको जहन्नम के अजाब की वईद फरमाई, जहन्नम के अजाब की। हम गौर नहीं करते, हम समझ रहे नहीं। देखिए आपकी ज़िंदगी हमारी, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमको हमारी ज़िंदगी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या काम सही कर रहे हैं, हम क्या काम गलत कर रहे हैं। अभी आपको हम जो बताए हैं मुहर्रम के रसूमात, ये जो रसूमात होती है उसकी वजह क्या है, तो हमारे बड़े नहीं बोलते हमको वजह। क्यों भाई वो लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं करें? आज अल्लाह ने आपको तमीज़ दी है, आप तहफ़्फ़ुज़ करिए। अगर आप भी बिना तहफ़्फ़ुज़ कैसे ही करते जाएंगे, आपकी नस्ल भी वही काम करेगी। अगर आप अब सही बन जाएंगे तो आने वाली नस्ल सुधर जाएगी वो नस्ल। और अगर अब आपको सही बताया जा रहा है तो नेमत समझिए बहुत बड़ी कि मौत से पहले आप सही रास्ते पर आ गए, मौत से पहले आप सही रास्ते पर आ गए हैं। बहुत बड़ी नेमत समझिए और उसकी कदर करिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसको हम अपने आंखों से देखें कि जो सही बात सुन करके सिर्फ हिमाकत से, सही बात सुन करके सिर्फ जानबूझ करके
ہاں بولتے رہتے، بتاتے رہتے، اپنے کو جو کرنا ہے وہی کرنا. ایسوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعید فرمائی. جو ہماری آیتوں کو تو سنتے ہیں لیکن اس سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، عمل میں نہیں لاتے وہ چیز. تو ایسا کرنا بہت برا ہے میری بہن. اس کا اثر آپ کی نسل تک پہنچے گا. جو صحیح راستے کو چھوڑ کر آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، بہت برا اثر پڑے گا اس. اب ہم دیکھیں گے، آپ کو بتائے تھے ہم کہ یہ جو رسومات ہے اس کا قرآن و حدیث کی نظر میں ہم جائزہ لیں گے. تو آپ کو ہم ایک آیت پڑھ کے سنائے تھے کہ اللہ نے فرمایا جو تم کو رسول اللہ دے اس کو لے لے، جس سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. رسول اللہ جو چیز تم کو دے تو اس کو لے لو، جس سے تم کو روک دے اس کو چھوڑ دو. اب آپ بتائیے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ قرار دیا جاتا، یہ مہینے میں جو غم منایا جاتا ہے، پہلی بات یہ کہ حسنین کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کا ہمیں بہت تکلیف ہے کہ جو ہے، بہت غم ہے کہ جو ہے ان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا. حضرت حسنین کو نہیں ہونا تھا، یہ واقعہ ہو گیا چونکہ. لیکن آپ کو ہم بتا دوں کہ شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کا مقام کیا ہے اصل میں اسلام میں. قربانی کے واسطے اپن سنے تھے عید الاضحیٰ میں کہ قربانی کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، بہت بڑی چیز ہے، بتایا تھا آپ کو. شہادت کو حضرات حسنین کی لوگ جو ہے برا سمجھتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا، پیاسا مار دیا گیا، ہم بھی پانی نہیں پئیں گے، ہم بھی یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے. اتنا نہیں سمجھتے یہ پاگل کہ جو ہے ان کو پیاسا مارا گیا، لیکن یہ وہی تعریف کو شربت بنا کر کے پیتے بھی ہے، پلاتے ہیں. ان کو تو پیاسا مارا گیا لیکن یہ پیتے بھی ہے، پلاتے بھی ہے شربت. اپنی پیاس کیا کرتے ہیں، یہ کیا پیاسے رہتے یہ لوگ نہیں رہتے. اچھا دوسری چیز، اب شہادت جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے سر کٹا دینے، اپنی جان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کو شہادت ہوئی. اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینے، وہ کیا حضرات حسنین. شہادت ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں، اسلام میں شہادت کو شہید کو بہت بڑا جو ہے مرتبہ دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، تو ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. اور شہید کی بارے میں آتا ہے کہ وہ مرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے روحوں کو قبض کر، ان کی روحوں کو جو ہے ایک سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں قید کر دیتے، پھر اس پرندے کو جنت میں چھوڑ دیتے. وہ صبح سے شام تک پوری جنت کی سیر کر کے آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چہکتا ہے، مہکتا ہے، پھر آ کر کے اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا. اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کس کی؟ شہید کی. اتنی بڑی فضیلت. شہادت ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہر کوئی تڑپتا تھا، مرتا تھا کہ مجھے شہید کی موت آئے، مجھے شہید کی موت آئے. بدر اسلام کا سب سے پہلا جہاد، پہلی جنگ ہے، سب سے بڑی جنگ غزوہ بدر. اس میں صرف مسلمان 313 تھے، 313. تو اس میں جو ہے جو صحابہ کرام شریک نہیں ہو سکے وہ دوسری جنگ میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ شہادت کی موت کو اتنی بڑی فضیلت ہے. شہادت کی موت کے جو اللہ کے راستے میں سر کٹا دے، اس کی اتنی بڑی فضیلت. صحابہ کرام زندگی بھر آرزو کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت عطا فرما، یا اللہ مجھے شہید کی موت عطا فرما. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام آتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس جنگ میں جاتے وہاں پر فتح لے کے آتے، تو ان کا نام اللہ کے رسول اللہ کی تلوار رکھ دیے تھے. لقب ان کا سیف اللہ ہوئی کے اللہ کی تلوار لقب رکھ دیے تھے. ان لوگ پوری زندگی تمنا کریں، پوری زندگی دعائیں کریں کہ یا اللہ میری موت شہادت کی موت، میں شہید. پوری زندگی لڑتے رہے. اور ایسی جو ہے جنگجو تھے، وہ ایسے ماہر، ایسا لڑتے تھے کہ کسی جنگ میں شکست کھاتے رہتے، ہارتے رہتے، جیت کے آتے تھے. تو ان کو آرزو رہتی تھی، تمنا رہتی تھی کہ میں اب مر جاؤں گا، اب شہید کی موت مروں گا. لیکن ان کی بستر پر جو ہے موت، طبعی موت ہوئی. تو شہادت کے واسطے سارے صحابہ کرام تڑپتے تھے. اور اللہ کے رسول نے تو یہ بھی تک فرما دیا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اس کا ایمان کامل ہی نہیں. شہادت کی تمنا رہنا چاہیے ہمارے دل میں کہ ہماری موت شہید کی موت. اتنی بڑی فضیلت.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، بہتوں کو شہید کیا گیا۔ تو شہادت کوئی غم منانے کی چیز نہیں ہے میری بہن، شہادت کی حقیقت بتا رہے ہیں آپ کو کہ شہادت کوئی غم منانے کی چیز نہیں ہے۔ ارے جو شہید ہو گیا اس کا بہت بڑا مرتبہ، اس کا بہت بڑا وفا، جو شہید ہو گیا تو وہ بہت، اگر آپ کو یہ کہہ دے آپ کے جو ہے شہید باپ کے جو ہے باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے بہن بھائی ہے، آپ کے شوہر ہے، آپ کی اولاد ہے، کوئی بھی ہے جس سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، لیکن مرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دے کہ تم جو ہے اطمینان سے رہو، تمہاری اولاد جنت میں جو ہے میوے کھا رہی ہے، سیر کر رہی ہے، خوش ہے، تو آپ کو سکون ہوتا نہیں؟ ابھی بھی غم ہوتا آپ کو؟ سکون ہوتا آپ کو، غم نہیں ہوتا آپ کو، خوشی ہوتی کہ میری اولاد جو ہے، میرا فلاں جو ہے دنیا میں تو وہ نہیں تھا لیکن اب اس کو ہر خوشی میسر، ہر خوشی۔ تو یہ جو ہے شہادت ایک ہے خوشی منانے کی چیز ہے، غم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب شہید کوئی مر جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے تمہارے پیچھے تمہارے گھر والے کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بولتے، اللہ تعالیٰ بولتے کہ یا اللہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم کتنے مزے میں ہیں، ہم کتنے مزے میں، ایسا بولتے تو اتنے مزے میں رہتے شہید۔ تو آپ بتائیے جب شہادت اتنی بڑی چیز ہے تو یہ کیا غم منانے کی چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ خوشی منانے کی چیز ہے۔ وہ تو شوق رکھتے تھے اپنے دلوں میں شہادت کا، اور آج ہر مسلمان کو چاہیے بھی کہ یہ شوق رکھے شہادت کا۔ کیا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، تبھی تو بعض بیماریوں میں اللہ کے رسول نے شہید کا مرتبہ کے دیا۔ کیا ہے؟ حاملہ عورت اگر زچگی کے دوران بچہ پیدا کرتے کرتے مر جائے تو شہید کی فضیلت ہے اس کو۔ کوئی اگر پیٹ کے درد سے مر جائے تو اسے شہید کی موت، شہید کی فضیلت ہے۔ کسی کو اگر سانپ کے کاٹنے سے کوئی مر جائے تو شہید کی فضیلت ہے۔ تو کئی چیزیں، حادثے میں ایکسیڈنٹ کی موت مر جائے تو اسے شہید کی فضیلت ہے۔ تو کئی چیزیں بھی ایسی، امراض بھی ایسے رکھے گئے ہیں جس میں شہید کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو کوئی غم منانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر میری بہنوں حضرات حسنین کا جو غم کیا جاتا ہے نہیں بھی کرتے نا، ذہنوں میں یہ بات پہلے سے بھری پڑی، ہمارے پہلے بڑے بڑے کرتے تھے نا، نہیں بھی کرتے ہیں اگر کوئی چیز تب بھی احتیاط برتتے اس مہینے میں، ارے نہیں کرنا، نیا کپڑا تو کم از کم نہیں پہن، کم از کم اتنا تو کرتے کہ نیا کپڑا نہیں کرو، کم از کم اتنا تو کرتے کہ جو ہے عاشورے کے دن اچھا جو ہے بننا سنورنا، مہندی وغیرہ لگانا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے، اتنا تو کرتے۔ ارے یہ بھی کیوں؟ اگر ماتم منانا ہوتا تو آپ کو ہم بتاتے، دیکھیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اللہ کے رسول کے چچا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ ان کی وہ شہادت کیسے ملی آپ کو معلوم کہ اگر آپ تاریخ میں ان کا واقعہ پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں گے۔ حضرت حمزہ وہ اللہ کے رسول کے چچا جنہوں نے پوری زندگی، انہوں بھی اپنی زندگی تک جو ہے اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے رہے اسلام میں، اسلام کے پھیلانے میں۔ کوئی جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہے، کوئی اگر اللہ کے رسول کے کوئی فریب اور تکلیف دینے کے واسطے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا اور وہ روکتے تھے ان کو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کو شہید کرنے کے واسطے کفار جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک جنگ ایسی ہے غزوہ احد کہ ہندا، یہ ہندا کون ہے؟ اسلام کی کافرہ عورت، ابو سفیان کافروں کا سردار، ابو سفیان کافروں کا سردار، اس کی بیوی ہندا، یہ دونوں جو ہے، ہندا جو ہے حضرت حمزہ کے جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی جنگ میں حضرت حمزہ ہندا کے بھائیوں کو مار دیے تھے، قتل کر دیے تھے، تو میرے بھائیوں کا بدلہ میں لوں گی بول کے حضرت حمزہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی ہندا۔ ابو سفیان ہندا ایسے ہے جو بہت ہی خطرناک کام کے بھی ہم ان کے کام سناتے ہیں آپ کو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آخری عمر میں اسلام کو توفیق دے گی، دونوں ہی مسلمان ہوئے، ابو سفیان بھی ہندا۔ تو بہرحال ہندا جو ہے حضرت حمزہ کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی، احد میں موقع پا ہی لیا اس نے۔ احد میں ایک وحشی کو، ایک شخص کو جو ہے اس نے لگا لیا کہ ان کے اوپر تیر مار۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو موقع پا کر اس نے تیر ماری، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ہندا کو سکون نہیں آیا حمزہ کی موت کو دیکھ کر، حضرت حمزہ کی موت کو دیکھ کر کے ہندا کو سکون نہیں آیا۔ بھائیوں کا انتقام لینے کا اس کے دل میں جو آگ بھڑک رہی تھی، اس نے کیسا کیا؟ یہ شہید ہو گئے، شہادت مل گئی ان کو۔ حضرت حمزہ کو، ان کی لاش کو لایا گیا کھینچ کر کے، لا کر کے ہندا نے ان کو کاٹ دیا، چھاڑ دیا، ان کے پیٹ کو چاک کر دیا، چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کے کچا چبا لیا ہندا نے۔
اس کے دل میں انتقام کی آگ ایسی بھڑک رہی تھی کہ ان کی موت سے بھی اس کو سکون نہیں آیا، ان کو پورا پھاڑ دیے. اس کو بولتے اسلام کی نظر میں مسرا کرنا، مار کر کسی کو چیر پھاڑ کر کے ان کے پورے پارٹس نکال دینا. تو کیا کرے ہندا کہ اس کا کلیجہ نکال کر کے کچا چبا کر کے ہر طریقے سے چیر پھاڑ کر کے ایسی لاش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا، کیا گزری ہوئی کہ اللہ کے رسول کیا بتائیے، آپ کے چچا، خاص چچا، وہ مسلمان، ابو طالب تو بھی مسلمان نہیں تھے، یہ تو مسلمان چچا جو آپ کا ساتھ دیے، مسلمان چچا، ان کی ایسی شہادت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول کے آنسو نکل گئے. کبھی میں معاف نہیں کروں گا ان کو. اللہ کے رسول قسم کھا لیے تھے جس طریقے سے حمزہ کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور ان کا مسئلہ کیا گیا، ان کے بدلے میں 70 کافروں کا قتل کروں گا بول کے قسم کھا لیے تھے اللہ کے رسول. لیکن بعد میں قسم توڑ دیا اور معاف کر دیے سب کو. لیکن اتنی تکلیف ہوئی تھی اللہ کے رسول کو. تو آپ بتائیے، حضرات حسنین کو شہید کیا گیا، ان سے خطرناک شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کیا ہم ان کا ماتم مناتے ہیں؟ آپ بتائیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کو چیر پھاڑ کر دیا گیا، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جو آدمی تیر مارا تھا نا، وہ بھی مسلمان ہوا بعد میں. اللہ کے رسول اپنی پوری حیات تک اس کی طرف ایک نظر کر کے نہیں دیکھے. ایک نظر مسلمان ہونے کے بعد وہ قدموں میں آ کر گر گیا، اور کئی مرتبہ اس نے یہ چاہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک مرتبہ دیکھ لے، ایک مرتبہ دیکھ لے. اس آس میں پوری زندگی ختم ہو گئی اس کی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی اس کو نظر بھر کر نہیں دیکھا. کیوں؟ چچا کی شہادت کی موت کی ایسا غم تھا، سے تکلیف تھی اللہ کے رسول، اتنی تکلیف سے ان کو مارا گیا. تو اگر ماتم منانا ہوتا تو حضرت حمزہ کا ماتم منایا کرتے. اللہ کے رسول صحابہ کرام اگر منانا ہوتا تو وہ لوگ مناتے. اسلام میں کسی کی موت کا ماتم کرنے کی صرف اور صرف 3 دن کی اجازت دی گئی. وہ یہ ماتم کیسا؟ صرف خوشی نہیں کرنا، سنگار نہیں کرنا، اور جو ہے خوشی کے جس طریقے سے تفریح وغیرہ کی جاتی ہے ویسا نہیں، ایسا کام نہیں کرنا ہے. صرف 3 دن، صرف 3 دن ہر ایک کے واسطے، سوائے بیوی کے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ ماتم کرے گی، بلکہ شوہر کے واسطے اجازت ہے. اس کے علاوہ چاہے باپ مرنے دو، ماں مرنے دو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، 3 دن تک اجازت ہے، اس کے بعد نہیں. تو کسی صحابی نے اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کا ماتم نہیں منایا. آپ بتا رہے کہ نواسہ رسول کا ہم ماتم کرتے بول کے بول رہے. آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی، جن کا آنا ہمارے واسطے کتنا جو ہے خوشی کا آپ ہے، تو آپ پر قرآن آیا، آپ کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچے، آپ کے ذریعے ہم تک ہدایت پہنچی ہے، کائنات بنائی گئی ہے، زمین و آسمان بنایا گیا ہے، اور جو ہے ہم کو ہدایت دی گئی ہے، سب کے سب اللہ کے رسول کے وسیلے سے، اللہ کے رسول کے وجہ سے جو ہے ہم کو ملا. اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہم کو یہ جو ہے آپ کے ہم نہ امتی ہوتے، نہ ہم کو قرآن ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. آپ بتائیے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کہ آپ کی ذات جب ہمارے درمیان سے چلی گئی، تو اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے. نواسوں کو بھی چھوڑ دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نواسے ہیں، ورنہ ہے. تو اللہ کے رسول کی وفات جو ہوئی ہے، تو کیا ان کی وفات سے بھی زیادہ جو ہے سارے حضرت حسنین کا ہے؟ نہیں. آپ کا ہمارے درمیان چلا جانا بہت بڑا غم کی بات ہے. حضرت فاطمہ کیا فرمائی تھی؟ میرے ابو جان کی وفات، ان کے اللہ کے رسول کی جب وفات ہوئی تو اتنی تکلیف تھی ان کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے، میرے ابا جان کی موت سے مجھ پر جو تکلیف، جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ دن پر پڑتے تو وہ تکلیف سے رات بن جاتے، رات پر پڑتے تو وہ دن بن جاتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں. ابا جان کی وفات کے بعد کچھ ہی دن زندہ رہے، غم کے مارے تکلیف میں بولتے آخرکار اٹھ مر گئی، وہی وفات پا گئی. تو اللہ کے رسول کی وفات سب سے بڑا ثانی ہے، سب سے بڑا جو ہے ایک غم کی چیز ہے. کیا کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی وفات پر ماتم بنایا؟ نہیں کیا. تو پھر حضرت حسن کا ماتم کیسے کریں گے؟ اگر ماتم کا شہادت جو چیز شہید کر دیا گیا ان کا ماتم کریں گے بولے تو عمر فاروق ہے، نماز میں تھے، پیچھے سے ایک مجوسی آ کر کے آپ کے پھسری میں چاقو چبا دیا، زہریلا چاقو، جس سے ان کی وفات ہو گئی. عثمان غنی کو کیسے شہید کیا گیا؟ دشمنوں نے ان کو ایسا شہید کیا کہ وہ قرآن پڑھنے کی حالت میں تھے کہ ان کے خون کے قطرے پورے قرآن پر ٹپکے، ایسا شہید ان کو کیا گیا. بڑی عظیم ایسی شہادتیں، ایسے واقعات ہیں جب آپ پڑھیں گے تو سال کے 12 مہینوں کے ہر دن
ہر دن کے ہر گھنٹے میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت کی. کس کس کا ماتم کریں گے ہم بتائیے آپ؟ اگر شہادت پر ماتم کرنا ہی ہے تو کس کس کا ماتم کریں گے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے نا بھائی کہ سارے صحابہ کو چھوڑ دیں، سارے نواسوں کو پکڑ لیں، ان کی شہادت کا ہم ماتم کریں. یہ انصاف کی بات نہیں. اگر ہم تمیز رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اگر ماتم کرنا ہے شہادت کا تو ہر ایک کی شہادت کا تو کس کس کا کریں گے؟ سال اتنے صحابہ رسول اللہ کے رسول کے اتنے صحابہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہر دن ہر گھنٹے میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی، تو کسی کا ماتم نہیں کرتے، صرف ان کا ماتم کیوں کرتے؟ تو اس چیز کی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی اسلام. اس نے سب کوئی کسی نے نہیں کیا، بلکہ آپ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہادت جو چیز ہے وہ خوشی کی چیز ہے، ماتم کرنے کی چیز نہیں. بلکہ ہم کو جو ہے اس مہینے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے ہم کو لینا کیا ہے، انہوں نے کیا پیغام ہمارے واسطے چھوڑ کر گیا، ہم کو یہ چیز دیکھنا ہے. وہ شہید ہو گئے، وہ پیاسے مر گئے، وہ ایسا ہوا، وہ ویسا ہوا، یا پھر وہ کیسے شہید ہوئے، واقعہ کیا ہوا، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے واسطے وہ کیا پیغام دے کر گئے ہیں وہ چیز ہمارے واسطے ضروری. میری بہنوں دیکھیے، حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو پیغام ہمارے واسطے بنتا، جیسا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے تحت ہمیں آپ کو ایک پیغام دیے تھے، ایسے ہی حضرت حسنین کی شہادت ایک پیغام دیتی ہے. ہم کیا پیغام دیتی ہے؟ آپ کو بتایا تھے ہم کہ اسلام نام ہے قربانی کا. جب تک ہم اپنے آپ کے اللہ کے واسطے کوئی کسی بھی چیز کی قربانی نہیں دیں گے ہمارا وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم کو قربانی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا. نماز پڑھنا ہے تو وقت کی قربانی دو، قرآن پڑھنا ہے وقت کی قربانی دو، گناہ سے بچنا ہے، خواہشات پر قابو پانے کی قربانی دو. قربانی کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. ایک بندہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو سمجھ لو کہ اب اس کے قربانی دینے کی جو ہے وقت آ گیا ہے، اس کی آزمایا جائے گا، اس کو فلاں چیز کی قربانی دینا پڑے. ایسے ہی شہادت حسنین رضی اللہ عنہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے دیکھیے. حضرت حسنین رضی اللہ عنہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اپنا ان کا سر کٹا دیے جو ہے اللہ کے راستے میں. لیکن آپ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں گے، جب آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ایک ایسی شخصیت تھے، یہ نواسۂ رسول ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بے حد پسند تھے. آپ کی ذات ایمانیت سے بھری ہوئی، آپ کے عقائد صحیح اور درست، عمل میں آپ پورے اترے. کسی اللہ کے فرض احکام کی انہوں نے بے احتیاطی بے احترامی نہیں کی. انہوں نے ہر فرائض کو انہوں نے انجام دیا، ہر وہ کام کیا جس کا اللہ نے حکم دیا، ہر اس کام کو چھوڑا جس سے اللہ نے جو ہے ان کو روکا. تو شہادت حسنین ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے میرے بہنوں کہ ماتم کرو نہیں، رسومات کرو، بے وجہ خرافات میں لگے رہو نہیں، اس بات کی نہیں. بلکہ شہادت حسنین ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو دین لا کر تمہارے پاس دیے ہیں، جو لائے ہیں تمہارے پاس دین، جس میں اللہ نے جن چیزوں کا تم کو حکم دیا تم وہ انجام دو، جن چیزوں سے تم کو روک دیا تم اس سے رک جاؤ. یہ پیغام ہم کو ملتا ہے شہادت حسنین سے. آپ دیکھیے حضرت حسنین جب شہید کیے گئے ہیں، انہوں نے اللہ کی ایک حکم کو بھی نہیں توڑا، ایک نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، نماز انہوں نے قضا نہیں کی، کوئی چیز اللہ کے کسی حکم کی جو ہے پامالی نہیں کی انہوں نے. تو ہم کو جو چیز لینا ہے ان کی زندگی سے، ان کے واقعے سے ہم کو جو چیز لینا ہے تو وہ ہم کو یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ کے واسطے مر مٹ گئے تھے. ہم کیا کریں اللہ کے لیے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان سے نوازا ہے، تو ہم اپنے ایمان میں کتنے مکمل ہیں؟ ہم کیا جو ہے ایمان لا کر کے اسلام کے آ کر کے ہم کیا کریں اللہ کو، ہم کیا ڈریں، ہم کو یہ دیکھنا. تو شہادت حسنین ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے میری بہنوں کہ اللہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ کام کرو، جن باتوں سے ہم کو روکا ہے وہ کام سے رک جاؤ. تو اس کے تحت ہم آپ کو بتائیں گے کہ جتنے بدعات، جتنے رسومات اور خرافات محرم حرام میں ہوتے ہیں اب ان سے بچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین میں نیا کام پیدا کرنا بدعت ہے. جو آج کل جو ہے اس مہینے میں بھی
فاتحہ وغیرہ دلا کر کے، حسنین کا نام کے ایصال ثواب کر کے، شربت وغیرہ کا جو ہے ایصال ثواب وغیرہ کر کے جو ثواب کی نیت سے کھلاتے پلاتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میری بہن، کوئی حقیقت نہیں۔ عاشورے کے دن بھی جو ہے خاص کھانا پکانا، دوسروں کو کھلانے کا انتظام کرنا وغیرہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صرف اتنا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اور یہ فضیلت بتائی ہے کہ اس دن میں جتنے تم اچھے عمل کہو گی، نماز، قرآن، اچھے عمل، اس کا تم کو ثواب دیا جائے گا۔ اور مردوں کے واسطے کیا، مردوں کے واسطے کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر خرچ کرے گا اس دن، یہ یاد رکھیے میری بہنوں فضیلت آپ اپنے گھر کے مردوں کو بتا سکتے ہیں کہ عاشورے کے دن جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ تمام سال اسے فراخی عطا فرمائیں گے، اس کے رزق میں کشادگی دیں گے، اس لیے کہ جو جیسا اس دن اپنے آپ کو پیش کرے گا پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عاشورے کے دن کے مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، غسل کرنا اور جو ہے غسل کرنا اور جو ہے نماز پڑھنا، استغفار کرنا اور جو ہے روزے سے رہنا، اور جو ہے کیا بولنا چاہیے، کیا بتائیں ابھی ہم کہ استغفار کرنا، اور ابھی ہم کیا بتائیں، نہیں روزہ رہنے کے تعلق سے نہیں، خرچ کرنا، ہاں اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ جو پسندیدہ کام ہے محرم الحرام تو یہ عاشورے کے دن کے پسندیدہ کام ہے۔ تو جو یہ دن میں یہ کام میں لگے رہے گا نا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے اس کو ویسا ہی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اتنا ہی بتایا اللہ کے رسول نے، اور اس کے علاوہ جتنے رسومات ہیں، جتنے بیہودہ خرافات ہیں، وہ دین میں نئے کام ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، یہ بدعات وغیرہ سے بچنے کے بعد ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہے حضرات حسنین کی شہادت، جو شخصیتیں اپنی جان کٹا لی اللہ کے راستے میں، تو کم از کم ہمارا فرض اتنا بنتا ہے کہ ہم اپنی جان تو ہتھیلی پہ رکھ کے نہیں پھر رہے، نہ اپنی جان لینے کے بھی تیار ہوں گے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں، ہم اپنے وقتوں میں سے تھوڑی سی وقت کی قربانی دے کر کے اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے واسطے، کتنے خواتین ایسی ہیں، کتنے گھرانوں میں ایسی ہے جو نماز کی بالکل پابندی نہیں کرتی۔ میری بہنوں، آپ کو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ میدان محشر میں کسی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 سوال نہیں کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر دیا تھا میں کن کاموں میں گزار۔ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے، سب سے پہلے نماز کا۔ قبر میں بھی جو ہے نماز کے بارے میں جو عذاب ہوگا، قبر کا عذاب بھی نماز کی طرف سے ہوگا۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے حساب جو ہے نماز کا ہونے والا ہے۔ تو حضرات حسنین کی شہادت ہمیں اس بات کا بیان دیتی ہے کہ وہ حضرات اپنا سر کٹا دی اللہ کے راستے میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں؟ ہم اللہ کے واسطے کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کرنا ہے میری بہنوں، کم از کم جو چیزیں ہم پر فرض بنتی ہیں ہم کو اسے پورا کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کتنے لوگ ایسی ہے، کتنی خواتین ایسا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتی۔ وہ آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، نماز چھوڑنے کا معاملہ تو ہر گھر میں اس قدر زیادہ ہو گیا ہے، یہاں تک بھی آپ کو ہم بات بتائے ہیں کہ ماؤں کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے، اور اولاد کی تربیت کے تحت آپ کو ہم بتائے ہیں کہ اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو ان کو نماز کی تاکید کرے، ان کے نماز نہیں پڑھنے کا وبال ماؤں پر بھی ہوگا جو ان کو نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کرتی۔ برابر جو ہے کھانے کی، پینے کی، ان کے لباس کی، ان کی صحت کی، ان کی بیماری کا جو ہے برابر خیال رکھتی ہے، لیکن جو ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے دنیا کے واسطے، جو ماں دنیا میں اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کی ذرے برابر تکلیف برداشت نہیں کرتی، ہم اس ماں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ماں اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو جب جہنم کا عذاب دیا جائے گا کہ وہ برداشت کر لے گی؟ نہیں کر سکے گی برداشت۔ تو پھر اس دنیا میں آخرت کی تیاری جب ہم کو کرنا ہے تو اپنی آخرت بھی سنوارنا ہے، اپنی اولاد کی ذمہ داری بھی ان ماؤں پر ہے، ان کو بھی سنوارنا۔ تو ہر بہن کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہر خاتون کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرے، اپنی اولاد کو بھی نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اور جو والدین صرف اولاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو، فلاں اچھا کام کرو، فلاں اچھا کام کرو، خود نہیں کرتے، ان کی اولاد پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑتا، کبھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلے خود عمل کریے، خود عمل کریے، اور کر کے اپنے عمل سے دکھائیے اولاد کو کہ جو ہے یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، تم یہ کام کرو۔ کیونکہ میرے بہنوں، سب سے بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول،
ہر کوئی تم میں کا ایک دوسرے کے اوپر سرپرست جو ہے وہ جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا، ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ اب ہر ایک اپنے گھر کے خود ذمہ دار ہے، تو ہاں آپ کے کاندھوں کے اوپر اپنے گھروں کی ذمہ داریاں ہیں، تو کتنے کام ایسے ہیں۔ شہادت حسنین اسی بات کا پیغام دیتی ہے ہم کو، یہ فلاں خرافات کا بے رسومات کا نہیں، اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جب وہ سر کٹا رہی ہے اللہ کے راستے میں، تو ہم کیا محنت کر رہے ہیں دین کے واسطے، ہماری محنت کچھ نہ کچھ رہنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے نماز کا نمبر آتا ہے، سب سے پہلے فریضہ نماز کا آتا ہے۔ تو میری بہنوں، کئی خواتین ایسے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کئی ایسی ہیں جو بلا چھوٹی چھوٹی عذر کی بنا پر نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور اس نماز چھوڑنے کے مسئلے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں، کئی نمازیں چھوٹ جا رہی، ہر دن کی نماز چھوٹ جا رہی، لیکن پھر بھی ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی بڑی نافرمانی کر دی۔ اب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بے نمازی ہوتی ہے اس کی نحوست 40 گھر تک پہنچتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کافر میں ایک مسلمان میں فرق صرف نماز کا، یہ فرمایا اللہ کے رسول۔ جس گھر میں کے سر پر جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں رزق کی بے برکتی ہوتی ہے، اس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس گھر میں فسادات ہوتے ہیں، اس گھر کی اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے گھرانے میں ہے، اور آج ہم اپنی قسمت پر رونا ہوتے ہیں کہ ہماری ہی اولاد ایسا ہونا تھا، ہم کو ہی ایسا کرنا تھا، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہمارے پاس ہی رزق کی فراخی نہیں آنا تھا، ہم کو ہی مصیبتیں آنا تھا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کوتاہی کیا ہو رہی، آپ برابر نماز کی پابندی کریے، آپ فرائض کی انجام دہی کریے، آپ کی اولاد ہی فرابردار نکلے گی، آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، آپ کے گھر کا ماحول پر امن رہے گا، آپ کو سکون نصیب ہوگا، آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا، آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ اللہ سے مانگیں گے۔ جب ہم اس فریضے کو انجام نہیں دیتے تو وہ ساری خرابی ہمارے گھروں میں آتی ہے جو آج ہمارے گھر میں موجود ہے۔ تو میری بہنوں، اس خرابیوں کا پورا جو ہے ٹارگٹ جاتا ہے صرف نماز کے اوپر۔ سب سے بڑا فریضہ جو اللہ نے ایسا متعین فرمایا ہمارے اوپر کہ اگر تم کھڑے رہنے کی قدرت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے، گھر میں ہو یا سفر میں ہو، کسی وقت بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ طریقے الگ الگ بتا دیے لیکن معاف نہیں فرماؤ۔ اتنے بڑے فریضے کو آج ہم اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں میری بہنوں، جس وقت موت کا ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، کب کس کی موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ موت اگر آ جائے خدا نخواستہ تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کئی مرتبہ سن رہے کہ اس چیز کی ہم کو پابندی کرنا ہے، اس کی میں پیچھے ہے، لیکن ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جبکہ میری بہنوں، اللہ کا وعدہ ہے ہم صرف کوشش کریں گے تو اللہ خود بخود ہمارا ساتھ دے، کوشش کریں گے اللہ۔ کئی لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو نافرمانی کرتے نماز نہیں پڑھتے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، ان کے دل سیاہ پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں کی رغبت کبھی اچھے کام کی طرف ہوتی ہی نہیں۔ کیونکہ گناہ کرتے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ ایک گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نماز چھوڑتے جا رہے ہیں، اتنی جو ہے عذابات، اتنی تکالیف گھروں میں آ رہی کہ جو ہے شوہر بیوی میں اختلاف ہو رہا، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، گھر میں فسادات ہو رہے ہیں، کیا ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہے، فقر و فاقہ آ رہی ہے، پورا جو ہے کہاں پر جا رہا ہے؟ نماز کے فریضے کو انجام نہ دینے کی وجہ سے، کہ نہیں سمجھ رہے، بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو میری بہنوں، دیکھا اگر جائے تو جو چیز اللہ نے جس کا حکم دیا ہم کو وہ کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ تو ہم آپ کو صرف ایک چیز نماز کا حساب بتا رہے، ورنہ تو ہماری زندگی میں ایسی بہت سارے گناہ ہیں جو ہم کو نہیں کرنا ہے مگر ہم پھر بھی وہ کر رہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو انجام دے رہے۔ تو کل خدا نخواستہ اگر ہماری موت ہو جائے اسی وقت میں، اسی آن میں، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا؟ نہیں کہہ سکتے یہ بات۔ اور کیا ہم یہ کہیں گے کہ معلوم تھا لیکن ہم عمل نہیں کر سکے؟ نہیں کہیں گے۔ یا پھر یہ کہیں گے کہ ماحول نہیں تھا، اللہ پاک نہیں پڑھ سکے، یہ بولیں گے؟ تو اللہ بولیں گے، اللہ کے فرشتے بولیں گے کہ میری زمین تنگ تھی، ماحول نہیں تھا، تم چلے جانا تھا کہیں بھی، جا کر عمل کرنا پڑا۔ یا پھر ہم یہ بولیں گے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے نواسے تھے، ہمارے پودرے پادریاں تھے، ہم جو ہے ان کی
دیکھ بھال کرنے میں جو ہے نمازوں کو چھوڑ دیے، یہ بولیں گے ہم؟ ہرگز بھی نہیں۔ کوئی عذر اللہ کے پاس نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ صحابیات بھی جو ہے بچے رکھا کرتی تھی، صحابیات بھی پہلے کی جو بزرگ خواتین تھی ان کے پاس ہی بچے ہوا کرتے تھے۔ کیا آتا ہے ان کے بارے میں کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے، دیکھیے آپ جیسا شروع سے جو ہے ماحول ڈالا جاتا ہے ویسا ہی بچوں کو عادت پڑتی ہے۔ وہ بھی بچے پالے، وہ بھی زندگیاں کرے، وہ بھی گھر کرے۔ کیا انہوں نے کبھی نماز قضا کی؟ نہیں قضا کی۔ وہ بھی جو ہے آج کل تو ہر سہولت موجود ہے ہمارے واسطے، پانی کی سہولت، بچوں کے اگر پیشاب پخانے کا مسئلہ ہے تو اس کے پیمپر کی سہولت، ہر چیز کی سہولت ہے۔ لیکن پھر بھی کئی خواتین ایسی ہیں کہ جو صرف اولاد کے واسطے ان کی دیکھ بھال کا بہانہ لے کر کے نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں، پوری آسانی کے ساتھ، پوری آسانی کے ساتھ۔ لیکن میری بہنوں، یہ سوچنے والی بات، یہ غور کرنے والی بات کہ ہم کتنا اپنے ہاتھوں سے کتنا بڑا اپنے آپ کا خسارہ کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی خسارے میں جا رہی ہے لیکن ہم اس کو سوچ نہیں رہے۔ موت کا بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم زندگی کس چیزوں میں گزار دیں تو گھر کے جھمیلے میں گزار دے ہوئیں گے ہم اللہ کو؟ نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی عبادت کے لیے۔ ارے کبھی نہ کبھی تو اللہ نے تم کو توفیق بھی یہ بات سمجھنے کی۔ جو ایج والی خواتین ہو گئی ہے، اللہ نے موت سے پہلے ان کو ان سے نوازا تو اس چیز کی وہ قدر کر لے، اس چیز کی وہ قدر کر لے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ سے نوازا، ان سے نوازا، تو اس واسطے وہ عمل پر آ جائیں۔ تو بہرحال میری بہنوں، حضرات حسنین کی شہادت ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اللہ وہ سر کٹا دیے، اللہ کے لیے اپنے جانوں کو جو ہے قربان کر دیے۔ آج ہمیں بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینا ہے اللہ کے واسطے۔ ہم بھی مسلمان، اگر ہم قربانی نہیں دیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ تو صرف ایک نماز کا حساب بتائے ہیں، ورنہ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہر گناہ لوگ کر رہے ہیں، مگر وہ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم اللہ کے قریب آئیں گے۔ ورنہ ہم اللہ کے قریب کیسے آئیں گے؟ ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں؟ نہیں بن سکتے۔ تو میری بہنوں، ہمیشہ استغفار کو اپنے آپ کے لیے جو ہے دامن سے مضبوط تھام لیجیے، اپنے آپ پر لازم کر لیجیے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گی، توبہ کروں گی۔ ہم آپ کو بتائے تھے کہ نئے سال کا پیغام انسان کو یہی پیغام دیتا ہے کہ جو ہے جتنا ہو سکے ہم اس مہینے میں اللہ سے معافی مانگیں۔ یا اللہ، میری زندگی کے جتنے حصے گزر گئے ہیں، جتنی میری عمر گزر گئی ہے، جو میں نے نافرمانیاں کی ہے، اس گناہوں کو معاف فرما دے۔ زندگی اگر آگے آپ عطا فرما رہے ہیں تو اس میں مجھے ہدایت کی توفیق دے۔ ہر نماز میں ہدایت کی دعا مانگیے میری بہنوں، ہر نماز میں مانگیے۔ کئی ماحول، کئی گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پر آنکھوں کے سامنے راستہ موجود ہے لیکن پھر بھی اس سے اندھے بن کر بیٹھے ہو۔ کئی گھرانے ایسے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہدایت موجود ہے لیکن اس سے جو ہے آنکھ بند کر کے پھرے جا رہے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، ہر گھر میں جو ہے راستہ موجود ہے، ہر گھر میں علم ہے، لیکن ہم اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو۔ اسی لیے آج ہم کو ضرورت ہے تو صرف ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت بہت بڑی چیز ہے، تو دعا مانگیے ہر نماز میں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن بہن کو ہدایت دے، ہر ماں کو ہدایت دے، ہر اولاد کو ہدایت دے، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ جب تک ہم صحیح راستے پر نہیں آئیں گے، صحیح معنی میں ہم مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اسے کرنے کی توفیق دے، جن چیزوں سے روکا ہے اسے نہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔